अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने कुरान पाक उर्दू ट्रांसलेशन से शुरू किया हुआ है और हमने 30 तक की आयत पढ़ ली थी। आज हम 31 से शुरू करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और अपनी रंडुओं और अपनी नेक गुलामों और लोंडियों के निकाह करा दो, और अगर वो मोहताज होंगे तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से इन्हें तवंगर कर देगा, और अल्लाह समाई वाला जानने वाला है। और चाहिए कि वो लोग जो निकाह का मकदूर नहीं रखते परहेज़गार रहें, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से इन्हें तवंगर करे। और जो लोग तुम्हारे हाथ के मालबांदी गुलामों में से कुछ देकर अपनी आज़ादी की तहरीर चाहते हैं तो आज़ादी की तहरीर लिख दो। और अगर तुम इनमें कुछ नेकी मालूम करो और अल्लाह के माल में से जो उसने तुम्हें दिया है इन्हें दो तो बड़ा ही बेहतर है। और अपनी बांदियों पर अगर वो परहेज़गारी चाहें, ज़िना कराने के लिए जबर ना करो, ताकि इस तरीक़े से हयात दुनिया का असबाब कमाना चाहो। और जो कोई उन पर जबर करेगा तो उनकी बेबसी के पीछे उनको अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की जो तुमसे पहले गुज़र चुके हैं, और उनके किस्से और डराने वालों के लिए नसीहत भी हम ही ने उतारी। अल्लाह आसमानों और ज़मीनों का नूर है। इसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे ताक जिसमें चिराग हो और चिराग शीशे में धरा हो। शीशा गोया चमकता तारा है। इस मुबारक दरख्त जैतून से जलाया जाए जो ना शर्की है ना गरबी। करीब है कि इसका तेल रोशनी दे, अगरचे इसे आग भी ना छुए। रोशनी पर रोशनी है। जिसे अल्लाह चाहे अपने नूर की राह बता दे। और अल्लाह आदमियों के लिए मिसालें बयान करता है, और अल्लाह हर चीज़ को जानता है। वो चिराग इन घरों में है जिनके बुलंद करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, और ये कि इनमें इसका नाम लिया जाए। अल्लाह की इन घरों में सुबह शाम तस्बीह करते हैं वो लोग जिन्हें तिजारत और बैउल्लाह के ज़िक्र और नमाज कायम करने और ज़कात देने से गाफिल नहीं करती, और उस दिन से डरते हैं जिसमें दिल और आंखें उल्ट जाएंगी कि अल्लाह इन्हें इनके बेहतर कामों का बदला दे और अपने फ़ज़ल से इन्हें ज़्यादा दे। और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। और जो लोग काफिर हैं उनके आमाल ऐसे हैं जैसे मैदान में रेत प्यासे से पानी समझे, यहाँ तक कि जब इसके पास आया तो उसे कुछ ना पाया। इसके पास अल्लाह को पाया, फिर उसको उसका पूरा हिसाब दिया जाएगा, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। या उनके अमाल मिसल इन तारीकियों के हैं जो गहरे दरिया में होती हैं। इस काफर पर मोज चढ़ी आती है और उसके ऊपर बादल है। तारीकियां हैं एक पर एक। जब अपना हाथ निकालता है तो उन्हें करीब के उस देख सके, और जिसे अल्लाह ने रोशनी ना दी इसके लिए कुछ रोशनी नहीं। क्या तूने ना देखा कि जो कोई आसमानों और ज़मीन में है और उड़ते जानवर पर खोले हुए अल्लाह की तस्बीह करते हैं। सबकी तस्बीह और नमाज अल्लाह जानता है, और अल्लाह जानता है जो वो करते हैं। और आसमानों और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह की ही है, और उसी की तरफ फिर जाना है। क्या तूने ना देखा कि अल्लाह बादल हाँक लाता है, फिर उन्हें इकट्ठे करता, फिर तह बतह करता है। फिर तू देखता है कि इन बादलों के दरमियान से मींह निकलता है, और वो आसमान से इन पहाड़ों से जो आसमान में हैं ओले उतारता है। फिर वो ओले जिस पर चाहता है डालता है, और जिससे चाहता है रोक लेता है। करीब है कि इसकी बिजली की चमक आंखें ले जाए। अल्लाह रात और दिन को फराता रहता है, और उसमें आँख वालों के लिए इबरत है। और अल्लाह ने हर फिरने वाले पानी से पैदा किया, सो उनमें से बाज़ अपने पेट के बल चलते, और बाज़ 2 पैरों पर चलते, और बाज़ 4 पैरों पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहे पैदा करे, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। हमने खुली निशानियां नाजिल की, और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह पर चलाए। और वो कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और फर्माबरदार हुए।
پھر اس اقرار کے بعد ان میں سے ایک فرقہ ایمان سے پھر جاتا ہے اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں اور ان کے درمیان فیصلہ کرے تو فوراً ہی ایک فرقے کے لوگ اس میں منہ موڑتے ہیں، اور اگر ان کو کچھ مال غنیمت وغیرہ سے پہنچنا ہو تو اس کے متی ہو کر آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے، یا وہ شک میں پڑے ہیں، یا اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر بے انصافی کرے گا؟ کوئی نہیں، مالک وہی لوگ بے انصاف ہیں۔ ایمان والوں کی بات تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس لیے بلائے جائیں کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو کہیں کہ ہم نے سنا اور حکم مانا، اور ایسے ہی لوگ نجات پائیں گے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اور اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے سو وہی لوگ مراد کو پہنچیں گے، اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تو ان کو حکم دے تو وہ ضرور اپنا وطن چھوڑ کر نکل جائیں۔ تو کہہ قسمیں نہ کھاؤ، ہم کو فرما برداری چاہیے کہ دستور ہے، البتہ اللہ واقف ہے جو تم کرتے ہو۔ تو کہہ اللہ اور رسول کی تابع داری کرو، پھر اگر تم منہ موڑو گے تو رسول کا ہی وہی ذمہ ہے جو اس پر لادا گیا، اور تمہارا ذمہ ہے جو تم پر لادا گیا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کا ذمہ کھول کر صرف پہنچانا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں حاکم بنائے گا، جیسا ان لوگوں کو حاکم بنایا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور ان کا دین جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ان کے واسطے محکم کرے گا، اور ان کے خوف کے بعد انہیں امن بدل دے گا، اور وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اور جو کوئی اس کے بعد کافر ہوگا سو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، شاید تم پر رحم ہو۔ تم ہرگز گمان نہ کرو کہ کافر لوگ زمین میں بھاگ کر تھکائے جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ مومنوں، چاہیے کہ تمہارے ہاتھ کے مال باندی غلام اور تمہارے نابالغ لڑکے 3 وقت تم سے اجازت لے کر گھر میں آیا کریں، نماز فجر سے پہلے، جب تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور بعد نماز عشاء۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں۔ ان وقتوں کے بعد ان پر اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم ایک دوسرے کے پاس پھرا ہی کرتے ہو۔ یوں اللہ تمہارے لیے احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ اذن مانگے، جیسے سے اگلے لوگ مانگتے رہے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور عورتوں میں سے بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہ رکھتی ہوں ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے کپڑے اتار رکھیں، یعنی تھوڑے کپڑے میں رہیں، جبکہ وہ زینت دکھانے والی نہ ہوں، اور جو اس سے بھی بچیں پورا پردہ کرے تو ان کے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ نہ اندھے پر کچھ گناہ ہے، نہ لنگڑے پر کچھ گناہ، اور نہ بیمار پر کچھ گناہ، اور تمہاری جانوں پر کچھ گناہ کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماماؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس کے گھر سے جس کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ تم پر گناہ نہیں کہ اکٹھے ہو کر کھاؤ یا الگ الگ بیٹھ کر کھاؤ۔ پھر جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنے لوگوں پر سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے برکت والی پاکیزہ دعا مقرر ہوئی ہے۔ یوں اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے، شاید تم سمجھو۔ مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کسی جمع ہونے کے کام میں اس کے ساتھ ہو تو بغیر اسے اجازت لیے نہ چلے جایا کریں۔ جو لوگ تجھ سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تجھ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے چاہے اجازت دے، اور اللہ سے ان کے لیے معافی مانگ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اپنے درمیان رسول کا بلانا ایسا نہ ٹھہراؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اللہ انہیں جانتا ہے جو تم میں سے نظر بچا کر مکسکس کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس کے حکم کے خلاف مخالف کرتے ہیں چاہیے کہ ڈریں کہ ان پر کوئی آفت نہ آ جائے یا انہیں دکھ دینے والا عذاب پہنچے۔ خبردار رہو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے،
وہ جانتا ہے جس حال میں تم ہو، اور جس دن اس کی طرف پھیر لیے جائیں گے تو وہ ان کے اعمال سے انہیں مطلع کرے گا، اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔